جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی. اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی. آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو. نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے. صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی. اور بڈی دے ڈارنا داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں جاندی. آ گیا میری بکری. اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا، میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو، اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے، میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بند نہیں کر سکتا تھا. جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا. تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، برات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا. جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جائے گا. اس وقت جی اے سیلاب تے ایویں ٹپونا، یہ مہنگائی پہ اتنا رولا نہ ڈالو، سارے اس کا جواب خود سے مانگو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. علماء بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے. خوشامد ششامد کا نام قائل ہوں جب میں رکھی تانے کے کرنی نہ پڑی تیار جی کتے ہو سکتا ہے کوئی دل کاری فے کرتے تھے آپ پہ شرم آ جائے جاؤ ایڈیاں مچھا رکھ کے خوشامد کرنے ہیں. خوشامد کوئی نہیں، سچ بتانا بیٹا ہمارے چاروں درود پاک ڈال لو. ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا کہ دیوانے ہو گئی کتنے گئی ہیں پھر وہ دیوانی. اللہ دکھ پتر مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ سے اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا. آپ کو کہہ رہا ہے کلین پہ بیٹھ کے پڑھ لو پھر بھی نہیں پڑھتے. قربان جو امتحان تو انہوں نے دیے ہیں جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے. بدر میں پڑھا ہے، احد میں پڑھا ہے، حنین میں پڑھا ہے، تبوک میں پڑھا ہے، خیبر میں پڑھا ہے، خندق میں پڑھا ہے، کربلا. اس لیے ذری ماحول بنائیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اس طرح کا درود پاک پڑھا کریں کہ ایک دفعہ روح خوش ہو جائے. ٹھیک ہے جی، اپنی عادت بنا لے. میرا دوسرا پروگرام ہے، پیچھے بھی کیا ایتھے بھی کیا. اس لیے کوشش فرمائیں اس ماحول کو بدلیں. سبحان اللہ منتوں سے آپ سے کہلواتے ہیں درود پاک نہیں بدلیں اس ماحول کو. او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانے. اللہ میں تو آج کہہ رہا ہوں، اللہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا. وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. میں کی سمجھ سے باہر ہے یار. بڑا خوبصورت دور تھا اقبال، جس دور میں جماعت علی شاہ، جس دور میں سید دیدار علی شاہ، جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہیں. تو دور سونا نہیں تھا، لیکن اس دور کے لیے بھی اقبال نے کہا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور پتہ نہیں حضرت آج ہمیں دیکھتے اقبال تو کیا لکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے تو اقبال ہے. اس لیے بدلو ماحول کو، کہنا نہ پڑے. چلیں ماشاءاللہ ختم نبوت بھی ہے، پیچھے محرم بھی چل رہا ہے. اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے بھی خود سے بھی، علماء سے نہیں، ان سے ہم نے دعائیں لینی ہیں، ان سے ہم نے برکتیں لینی ہیں. اب دیکھیں نا جی محرم گزر گیا، دن گزرتے رہتے ہیں اور دکھ کی بات یہ کہ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ رہ بھی دن نہیں ہے، رہ بھی دن والوں کے طریقے کوئی نہیں. یوم صدیق اکبر ہے، انداز صدیق اکبر ہے کہیں. یوم فاروق اعظم ہے، انداز فاروق اعظم ہے. یوم عثمان غنی ہے، انداز عثمان غنی ہے. یوم مشکل کشا ہے، انداز مشکل کشا ہے. یوم امام حسین ہے، انداز امام حسین. یوم امام حسن مجتبیٰ ہے، انداز امام حسن مجتبیٰ ہے. مثال کے طور لکھا ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کی جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کی. تو لکھا آپ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا.
آپس میں باتیں شروع ہو گئی، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو سید ہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے، ان میں سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے، ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو جو پاس غلام کھڑا تھا نا وہ رو پڑا، اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولے، لیکن اب بات امام کی شان و شوکت کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، تو سنو پھر، اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں کچھ اور آئے، سن لو، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ سچ بتانا ہے یہ انداز ہے؟ اب تو حضرت جی جتنی دیر تک یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا کوئی کسی کو 1 کلو چینی دینے کو تیار نہیں، دن ہے، انداز ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، بڑا تلخ تجربہ ہوا، بڑا کچھ ہے یہ اندر، آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ ہے اندر۔ مجھے ایک فون آ گیا، کہنے لگے جی وہ ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نہ بانٹنی ہیں، تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں، تشریف لے آئیں، جو احباب کا تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ جی ذرا تعاون شاون کیا کریں ان کے ساتھ۔ میں نے کہا چلو یہ اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ پروگرام یہ بنا کہ جی میں پورے 12 بجے وہاں پہنچوں گا، 15-20 منٹ کا بیان ہوگا، بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے، دعا کر دیں گے۔ میں پہنچ نہیں سکا، فون پہ رابطہ تھا، میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو، بعد میں بیان کر لیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا، میرج ہال میں پروگرام تھا، بہت کھچا کھچ میرج ہال بھرا تھا۔ میں آیا، میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں اگر گزروں گا یہ تو محبت میں میرے کپڑے پھاڑ دیں گے، کیسے گزروں گا؟ میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پگ پکڑائی، اپنے اوپر میں نے چادر اوڑی، میں نے کہا گزرتے آؤ بیچ میں، باتیں شاتیں لوگ کرتے رہے ہو، تم آگے کی، میں چپ کر کے لنگا۔ میں حضرت کو تقریباً ابھی درمیان میں تھا، تو ایک بچی کا نام بولا گیا، میں فلاں بنت فلاں آ کے اپنی مشین لے لی۔ مجمع بہت بڑا تھا، وہ بچی سٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے آئی، تو میں کیونکہ درمیان میں تھا، تو وہ بچی جب سٹیج پہ آئی نا تو 2 لڑکے اس کو دیکھ کے نہ بولے، ایک کہتا اوئے یتیم ہے، ایسا پیو ہی کوئی نہیں۔ روز کالج جاتے ہوئے میرا دل کرتا میں اس کو چھیڑوں، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہیں اس کا ابو ہی نہ آ جائے، چل آج یہ ٹینشن تو ختم ہوئی نا۔ کیا یہ نہیں کر بتاؤ؟ میں وہاں رکا، میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا، جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لینا، اس کے سر پہ کون سا باپ ہے۔ دن ہے، انداز، ہمارے پاس انداز ان والے دن ہے، وہ دن قوم منا رہی ہے بلکہ لڑ بھی رہی ہے، لیکن انداز۔ اچھا پھر شاید آپ کو غصہ لگے، وہ مولوی سیال کو ٹوں آگے ساڑھے الزام لان لے، میں اپنی نہیں اقبال رو کے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا۔ اچھا چلیں، آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہو میری بات، میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ 10 محرم گزر گئی، پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، یہ بھی گزر گئی، کوئی ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا، کوئی ہم نے بس سارے فیصلہ بدل ہوا، ٹھیک ہے؟ اب آپ میری سنیں گے، ہوتا ہے نا کوئی 10 محرم کو کوئی ہم نے لائحہ عمل بنایا ہو کہ اس وقت کتنے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان یزیدوں میں، کچھ بھی نہیں، کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا۔ تسی پانی ونڈ لیا، میں چول ونڈ لے، انہیں کھیر ونڈ لئی، انہیں نان حلوہ ونڈ لے، انہیں میٹ ونڈ لئی، اللہ اللہ تو کہہ رہا اللہ۔ اقبال تب رو کے کہتا ہے، تب اقبال رو کے کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، لیم ہے، چول ہے، سبیل بھی ہے، لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی ہے، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات۔ چلے میں آپ سے کوئی اچھی بات نہیں کر رہا، سوکھی بات، علماء کثیر تعداد میں سبق میں سنا رہا ہوں، کسی کو سبق پسند آئے گا، کسی کو نہیں بھی آئے گا، یہ موضوع کیڑا ہی تو بولتا کی یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے میں نے دوائی کون سی دینی، ٹھیک ہے؟ وہ 10 محرم جی سب تقریباً علماء نے اس کو بیان کیا جی کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوگی تو سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا گیا،
بتحاشر سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارقم کی ہے، کیونکہ صحابی رسول ہیں، باقی سارے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے خود دیکھا، میں نے سنا، یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا پہ تھا۔ کہتے جب سر مبارک پاس سے گزرا، میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی، ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا۔ علماء سے برکتیں لینی ہے، سوال آپ سے اور خود سے ہے۔ اگر پڑھا ہے پھر بھی خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، جواب نہیں دینا، بس اتنا بتا دو۔ میں نے 364 دنوں کی چھٹی دی آپ کو، حالانکہ میں چھٹی دے رہا ہوں، وہ تو چھٹی کوئی نہیں لبڑی ہے۔ اور وہ فرماتے اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ہم نے تو سٹیجوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ ہمارے سٹیجوں پہ تو آج کل جنت بٹ رہی ہے، ہمارے سٹیجوں پہ آج کل جنت بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ تے جنت، اینج کیتے ہیں جنت، اینج کیتے ہیں جنت۔ اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعْلَمْ، اور جان لو، ان الجنت، بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ لیکن آج کل ہماری سٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ پہ بھی دے دی جاتی ہے، بڑا فرق ہو گیا۔ اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے، جب میں نے اتنے پہنچنا ہے فرشتے نے BMW لے کے کھڑے ہونا ہے، پہلے اس نے مجھے بوکے دینا ہے، پھر اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے، پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولنا، مجھے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب، نہ سورج سوا نیزے تے، نہ زمین تابے دی، نہ پول صراط، چل سدھے جنت۔ بیڑا امام حسن بصری کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا، امام حسن بصری تھے ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مولا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا، نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا، صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا۔ کوئی قوال لکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کا سین گیزا ہے، بارش ہوئی کوئی نہیں تھی، اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی، اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلا کر دیا گیا۔ وہ حیران ہو کہ آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب دا ویڑا کیوں گلا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے صبح میں نے جب تنور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے، تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی، اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کی آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا۔ امت کو بڑا سونا کام مل گیا، بیٹھ کے لگے ہوئے سب تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ لے، سوکھا کام مل گیا نا امت کو۔ اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی ہیں، محبوب کی کر جو ڈیوٹی لگی تھی، اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی، اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی، آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے کا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو، نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے، یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو۔ صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں ہوتی تو پوچھتی، اور بڈی دے ڈالنا داڑھی تے ڈر کو رکھی نہیں جاندی، آ گیا میری بکری چلا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے لی ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار۔ اے سی والی مسجد، قلین والی مسجد، ٹھنڈا پانی، وہاں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، آ گیا میری بکری چلا۔ سوکھا کام لگا ہے، اور قصور ہمارا بھی، ہم بھی سٹیج میں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا خواب دکھا رہا ہے، کو خدا کا نام لے، اب کو زلف کی بات، اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر، اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تھے اس کی بات سنا، اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے 3 کمان کی بات سنا۔ وقت کی بات ہوتی ہے، کیا کریں؟ بس میں اتنے کیا کہ آگے گزر، کیونکہ جی کمزور آدمی اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے،
کیونکہ بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں ہمیں بھی لپ دوا وہ کہہ کے جان چھڑا گیا سچ آخان کے پامبڑ بولو جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دیا بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اسی رل مل کے ساڑے اسی رل مل کے ساڑے چڑھے سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا ٹھیک ہے جی سب کو پتہ ہے اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا ہم نے کدھر پڑھا میں نے کہا جی میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے نہیں پوچھی صرف 10 محرم اس دن بھی پڑھا برادر صاحب دکھ اس بات پہ ہے اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے حسین کا قرآن نہیں یاد ہے دکھ اس بات پہ اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے اللہ پیاس کے حوالے سے بھی علماء بیٹھے ہیں اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں پیاس کتوں آ گئی جنہوں گڑتی لعب دہن مصطفیٰ دی ملی ہوئے ہیں اگر کوئی کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بڑی سٹوری نہیں جتنی مرضی سنا لو لیکن اگر حق اور سچ بیان کرنا ہو تو جن کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو کتنے پیاس آ گئی اور یاد رکھنا اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو اس وقت روح زمین پر جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بند نہیں کر سکتا تھا فرات تو محنتیں کرتی رہی حضور آڈر بوسہ لینا چاہتی ہوں قدم مبارک کا فرمایا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سوکھن چب لے لیکن دکھ کی بات ہے امت کو پیاس یاد ہے امت کو حسین کا قرآن نہیں یاد کوئی ہے اگر یاد ہوتا تو پھر 10 محرم کو قرآن بھی تو کھولتا یار آج وہ دن ہے جب میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا میں بھی آج کھولی پیاس یاد قرآن کسی کو نہیں یاد پیاس یاد ہے سجدہ کسی کو سجدہ 10 محرم کے بھی سجدے کا ذات فجر کوئی نہیں پڑھی اس دن بھی میں نے زور میں علماء بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ اٹھ کے 10 دو اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آئے ہوں گے ادھر 72 ادھر ہزاروں کی تعداد کسی ایک کی بھی نماز رہی ہے اور انہوں نے میدان کربلا چلی چھڑی تو فیصلہ باد رہ کے نہیں پڑھا کیا کر کیا رہے کیا کر کیا اور یہ جتنے نوجوان بیٹا میں آپ کو سبیل سے نہیں یہ جو کیمرہ میاں لگا نا یہ بہت بڑا فتنہ ہے ادھر سے مرضی کلپ کاٹ کے جو مرضی فتنہ ڈال دو ہماری قوم بھی اتنی بادشاہ بلکہ قوم کو چھوڑو جو ممبروں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو فون کر کے نہیں پوچھیں گے ایم ایس بھائی صاحب ایک کلپ آیا تھا ڈاتے ہیں کی گل ہے شروع گالیاں بہت ڈر لگتا ہے اسے بہت خطرناک طریقہ کئی بار آگے اس نے فتنے ڈھائے میں کچھ سبیل کی مخالفت نہیں لیکن بیٹا اتنی بات یاد رکھنا کل امام صاحب نے پوچھنا ضرور ہے آپ سے وہ سبیل تے تو لائی لیکن تینوں نہیں پتا نماز میرے نانا جان دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے تو میرے نانا دی اکھاں نہیں ٹھنڈک پاس رکھا اور یاد رکھنا بیٹا قربانی دین کے لیے سبیل کے لیے تو سبیل لگاؤ لیکن 5 نمازیں اور ساتھ قرآن آپ کھولیں گے نا جی قرآن کھولو کھولو قرآن چلے دوسرا سوال پھر کرتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف تھوڑا آگے پھر میں آپ سے زیادہ چاہوں گا اللہ یہ سوال ہے جی میں 2 ہی چلے شیر پڑھ دیتا ہوں پہلا میاں مملک صاحب آپ فرماتے ہیں سیکھاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم
ٹھیک، اس سے پتہ چلا کہ قربانی دین کے لیے ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا جی؟ ماشاء اللہ۔ پھر دوسرا جی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پھر اسلام آ گیا، پھر دین۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہوا، جتنی بھی قربانیاں ہوئیں، مقصد اسلام تھا، مقصد اسلام تھا۔ میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا اور آپ نے ذرا مجھے ہوش میں جواب دینا، ایویں نہیں انجن کر دینا، ذرا ہوش میں جواب دینا۔ وہ اسلام، وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی، بھائی فیصل آباد والوں سچ بتانا، آپ نے کبھی اس کو کہیں دیکھا ہے؟ کسی بازار میں دیکھا، گھنٹہ گھر دیکھا، کسی پارک میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی شادی پہ، کسی محلے میں، گلی میں؟ پھر سوال میرا یہ ہے، سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، دلیم کہہ لیں، حلیم کہہ لیں، جو کہہ لیں، بریانی بھی ہے، نان حلوہ، دین کی طرح اس کے لیے قربانی ہوئی، وہ ہمارے چہروں پہ نہیں، ہمارے سر پہ، کالج میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، شادی میں۔ اور حضرت صاحب سب سے بڑا جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے ہماری شادی میں، سب سے بڑا پتہ کیا کرتے ہیں؟ شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں آتا، کسی کو قرآن۔ ہم تیل پہ خسرے نہیں بلاتے، ہم مہندی پہ ڈھول والے نہیں بلاتے، ہم مہندی پر کنجریاں نہیں بلاتے ناچنے کے لیے۔ شادی شروع ہونے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، بالکل بھی نہیں۔ ہر اینٹی قرآن کا کام کریں گے حضرت۔ فوجی بینڈ بجے گا، دولہے کے آگے اس کے دوست بے شرموں کی طرح آدھا گھنٹہ ناچیں گے، جوان بچیاں بارات پہ پھول پھینکیں گی، اندر ڈی جے بجے گا، مردوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، دیور بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھے گا، پھٹیاں اڑائی جائیں گی قرآن کی، تمسخر ہوگا اسلام کے ساتھ۔ اور پتہ ہے اینڈ میں پھر یہ قوم کیا کرتی ہے؟ جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو قرآن نکال لیں گے، جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا۔ تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، بارات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا، جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جائے گا۔ اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہوگا ہمارے لیے؟ رب کریم کیسے لوگ ہیں یہ؟ تیل پہ نہیں یاد آیا، خسرے بلائے، کنجریاں بلائیں، ناچ ہوا، شراب پی گئی، برات پہ ہر وایاتی انہوں نے کی، عورت مردوں کا اختلاط تھا، ڈی جے بجے، گندے گانے چلے، دلہن رخصت کرنے لگے تو نہیں یاد آ گئے۔ یہ حضرت جی اے سیلاب تے ایویں ٹپو نا، یہ مہنگائی پہ اتنا رولا نہ ڈالو، سارے اس کا جواب خود سے مانگو، تم اس کا جواب مل جائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ کبھی سیلاب کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا، پوچھ خود سے۔ تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ خود سے پوچھ، مہنگائی کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا۔ تجھے وہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا۔ بھائی پیچھے بھی کیا کہیں، یہ اصل میں نا ہم نے کسی کو نہیں بخشا، ہی بیچے ہی نہیں، میاں محمد بخشا بھی بیچی ہیں، تکا کے بیچی، چھوڑا ہم نے کسی کو نہیں، جس کے لیے اللہ کی قسم ہے میاں صاحب ایک شیر جو ہوتا مارو تڑی عمر مک جائے گی، ڈیڑھ ڈونگے شیر نے واپس نہیں آ سکو گے۔ عارف کا کہا، میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس وکالا، ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس
ذرا آپ نے غور کرنا کیا کہتے ہیں لاکھ کتنے جی لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون. اب آپ نے ذرا لاکھ پہ غور کرنا. میاں صاحب نے کتنے کہا جی مطلب لاکھ تک پردے پی جاندے کام خراب ہونا پھر مطلب لاکھ توتے جانا پھر ہی کام خراب اور اسی لاکھ توتے گئے کیونکہ میاں صاحب نے کہہ دیا لاکھ گناہ پیا میرا مطلب لاکھ تک پردے نے سی لاکھ تو بھی اتے گئے اتے پھر جی پھر کام خراب ہو گیا. وہ تو کہہ رہا ما یفعل اللہ بیا. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک. چور پکڑا گیا چور پکڑا. اسلام میں چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دے. فیصل آباد کو پھر نا 150-200 ٹنڈے یہی سارے پوچھی بھائی کی ہویا تو دسے میں چوری کی تھی تاں ہے ویکھنا کیڑا چوری کر رہا. لیکن ادھر حالات یہ ہیں کہ چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا اہتمام کر کے جاتا ہے. ادھر یہ حالات جمعے کے بعد کریں نا زانیوں کو سنسار ایک گھنٹہ کار دیکھتا ہوں زنا بند ہوتا کہ نہیں ہوتا. یاد رہے جی گھنٹہ گھر میں اترے نا جمعے کے بعد قتل کرنے والوں کی گردنیں میں دیکھتا ہوں نا رات ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ مایوس نہیں ہے. اچھے دن آئیں گے اللہ کے فضل اچھے دن ہیں. بس آپ کو تھوڑا سا ذرا ہوش میں اسپیشل جی میری میں مخاطب بھی تاڑے جن نے جوان بیٹھے تسی میرا کل میں تاڑا خراب آج جاں میں نے امید ہے تسی میرا اچھا کل. آپ کو تھوڑا مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے ہو. بیٹھے فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لیا ہوا. فیس بک پہ ماشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے. سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں. مثلا یہ سیلاب آیا ساری قوم فیس بک پہ رو بنی ہوئی جی کتھے نے حکمران کتھے نے حکمران. ٹھیک ہے فیس بک تے پوچھ دے ہوئے الیکشن آن لگے جو ووٹ منگن آن کے پوچھی نہیں ہونا کہ جی حضرت جی تو بلوچستان بنڈے ہی کتھے سے. جب سوات ڈوب رہا تھا بحرین ڈوب رہا تھا مدائن ڈوب رہا تھا حضرت صاحب. جب تونسا ڈوبا جب راجن پور ڈوبا جب حیدرآباد ڈوبا ادو پتے تسی ایک نے بھی نہیں پوچھنا. کسی نے شامی کباب تے ووٹ دینا ہے کسی نے بریانی دے ڈبے تے ووٹ دینا ہے کسی نے چاہ دے کپ تے ووٹ دینا ہے کسی نے بسکٹ. ایسا ہی ہونا ہے. آج کل فیس بک تے سارے ہی رو بن حکمران ووٹ لینا آنا کسی نے کہنے میں بھاوے ووٹ دینا. لیکن یاد رکھنا پتر جب وہ دنیا پہ چھا گئے پتہ کیوں چھا گئے کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے اس لیے چھا گئے. انہوں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے ایران کا پاسا پلٹ دیا. کیوں کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے حضرت اے وہی سوٹ ہے اے وہی کپڑا ہے جڑا مینوں بھی ملیا تانوں بھی ملیا. میرا قد چھوٹا آپ کا قد دراز میرا بڑی مشکل سے بنا حضرت آپ کا کیسے بن گیا. اور وہ صرف عمر نہیں تھے پوچھنے والوں کو پتا تھا یہ مراد رسول بھی ہے. پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جب چلے تو شیطان راستہ بدل جائے. پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے. وہ اس لیے دنیا پہ چھا گئے. اسی صرف نعرے مارنا ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں. سارے الیکشن آنے لگے